الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی تعلیمات اور فیس بک پر آپ حضرات لائیو تفسیر قرآن کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو آپ حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سماعت کی۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سماعت کی، اور اس سے پہلے آپ حضرات نے لفظ القرآن کی تفسیر سماعت کی۔ آج سے ہم قرآن عظیم کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم ابتدائے قرآن کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سب سے اول بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی پہلی سورت ہے۔ ترتیب وار سورتوں کا جو بیان ہوا ان میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے بھی ایک حدیث اس کے متعلق بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جب تنہائی میں رہتا ہوں تو مجھے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر گئی، اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں بیان کی۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب یہ آوازیں آپ سنیں تو خاموش رہیں اور سنیں۔ تو دوسری مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی اور خاموش رہ کر سنا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حضرت جبرائیل امین نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ حالانکہ قرآن عظیم کا نزول جو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر وہ سورہ
अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इसी से बयान किया जाता है। लेकिन शान नुज़ूल के मुताबिक सूरह फातिहा का भी ज़िक्र आता है और सूरह फातिहा के कई सारे नाम बताए गए हैं। तफसीर रूहुल बयान में देखें तो तकरीबन 14 नामों का ज़िक्र सूरह फातिहा का आता है, और तफसीर रूहुल बयान को हम देखें तो तकरीबन 20 नाम तफसीर रूहुल बयान ने सूरह फातिहा के बताए। लिहाजा सूरह फातिहा से कुरान अज़ीम की शुरुआत होती है। तिलावत कलाम पाक हम शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा से ही इब्तिदा होती है कुरान अज़ीम की। इसके नामों में सबसे पहला नाम फातिहा है, क्योंकि इससे शुरुआत होती है, और इसका जो दूसरा नाम है वो उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान यानी कि कुरान अज़ीम का असल। अब असल से समझना ये चाहिए कि जैसे एक दरख्त होता है और दरख्त का बीज उसका असल होता है। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उस बीज को ज़मीन में गाड़ा जाता है और पानी दिया जाता है तो उसमें से पौधा निकलता है, वो बढ़ता है, दरख्त बनता है, और आखिरकार यूँ होता है कि वो दरख्त फलदार होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं। एक बीज से कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इससे इतना बड़ा दरख्त तैयार हो सकता है। लिहाजा सूरह फातिहा की तारीफ़ अगर हम करें तो सूरह फातिहा की तारीफ़ यहाँ से शुरू होगी कि अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, तौरेत, ज़बूर, इंजील। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील हज़रत ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुई। ये तीनों बड़ी आसमानी किताबें, और भी सहीफ़े आसमान से नाजिल हुए, लेकिन ये तीनों बड़ी आसमानी किताबें हैं, और इन तीनों आसमानी किताबों का जुज़ कुरान अज़ीम में है, और कुरान अज़ीम का जुज़ सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का जुज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। लिहाजा कुरान अज़ीम की अगर तारीफ़ हम समझें तो जो अहकाम तौरेत में नाजिल हुए, ज़बूर में नाजिल हुए, इंजील में नाजिल हुए, यानी मुकम्मल तौरेत, मुकम्मल ज़बूर, मुकम्मल इंजील अगर जमा किया जाए तो हासिल अल्लाह का कलाम कुरान अज़ीम, यानी कुरान अज़ीम उन तमामी किताबों का जुज़ है, असल है। वो तमामी आसमानी किताबें भी काबिल एहतराम हैं और बेशक अल्लाह का कलाम है, लिहाजा तहक़ीर की नज़र से हरगिज़ कोई नहीं देख सकता। हम भी इज़्ज़त के साथ, अज़मत के साथ तीनों आसमानी किताबों को जानते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन कुरान अज़ीम उन तमामी आसमानी किताबों का जुज़ है और तमामी आसमानी किताबों का असल कुरान अज़ीम है। लिहाजा सूरह फातिहा कुरान का जुज़ है। अब मालूम ये हुआ, हासिल ये हुआ कि अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया है उन सब का हासिल सूरह फातिहा है। इसीलिए इसका एक नाम सबा मसानी भी है। सबा का माना 7, क्योंकि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और सूरह फातिहा के अंदर 27 कलमे और 140 हुरूफ हैं। लिहाजा सूरह फातिहा में 7 आयतें, इसलिए इसको सबा कहा गया। मसानी 2 मरतबा का ज़िक्र यूँ आया कि सूरह फातिहा को मक्की भी कहा जाता है, मदनी भी कहा जाता है, यानी इसका नुज़ूल कुरान जो है सूरह फातिहा का वो 2 मरतबा बताया जाता है। एक मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा में और एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में। लिहाजा इसीलिए इसको सबा मसानी भी कहा गया। एक और वजह है क्योंकि सूरह फातिहा को दोहराया जाता है, हर रकत में पढ़ा जाता है। ये असल इसलिए है कि आप कोई भी सूरह पढ़ लो,
نماز تب تک نہ ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ کی نماز مکمل ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ نور بھی ہے، کیونکہ اس سے دو جہان کا نور انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے قلب میں نورانیت آتی ہے، روح میں نورانیت آتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نور بھی ہے۔ سورہ مناجات بھی اس کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کیونکہ ایک دعا ہے اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ مناجات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورہ دعا بھی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی ہے۔ بندہ جب رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی ہوا نماز، کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، اس لیے اسے سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی ان مخصوص صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ الحمد، الحمد یہ وہ لفظ ہے جو سب سے پہلے ابو البشر یعنی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا، کیونکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں روح کو داخل فرمایا، یعنی کہ آپ کو زندہ فرمایا، پیدا فرمایا، اسی موقع پر جیسے ہی روح داخل ہوئی آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا ابو البشر، انسان اور انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ تھا الحمد، اور الحمد میں الف لام ہے میم دال 5 حروف ہیں۔ اگر ہم ان 5 حروفوں کی تشریح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم چلیں گے مدینۃ المنورہ۔ لفظ مدینہ میں بھی 5 حروف ہیں، میم دال یہ نون ہے۔ پھر مدینہ کے بعد اگر ہم آتے ہیں کربلا تو کربلا میں بھی 5 حروف ہیں، کاف رے بے لام الف، کربلا۔ کربلا میں بھی 5 حروف آتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں بغداد، بے غین دال الف دال، اس میں بھی 5 حروف آتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں اجمیر، الف جیم میم یہ رے، اس میں بھی 5 حروف آتے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں بریلی، بے رے یہ لام یہ، اس میں بھی 5 حروف آتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ پنجتن پاک سے بریلی کو بھی نسبت ہے، اجمیر کو بھی نسبت ہے، بغداد کو بھی نسبت ہے، اور کربلا کو بھی نسبت ہے، اور مدینے کو بھی نسبت ہے۔ اسی لیے پنجتن پاک سے ہمیں بھی نسبت ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان پنجتن پاک کو نسبت مدینہ سے، کربلا سے، بغداد سے، اجمیر سے، بریلی سے، اور ان سب کو مدینہ سے نسبت۔ اور ایک اور خاص بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 5 حروف ہی سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے الحمد میں ہیں، لہٰذا ان تمامی کو نسبت ہوئی الحمد سے۔ اب تمام تعریفیں بریلی کی طرف سے اگر ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین،
سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ لہٰذا بریلی کے تاجدار امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اسلام کے نام پر لٹائی اور اسلام پر قائم و دائم رہے اور اسلام کو فروغ دینے میں، دین متین کو آگے بڑھانے میں آپ نے بے انتہا کوششیں کاوشیں کی، لہٰذا الحمد کا لفظ آپ نے اللہ کے حضور رکھا کہ اے پروردگار عالم، میری تمام کوششیں تیری تعریف کے لیے ہیں۔ پھر ہم چلیں بغداد میں تو غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، فرما برداری میں گزاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا آپ نے بھی رب کی تعریف میں سب کچھ رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجمیر کی دھرتی پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہند الولی پیارے خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند الولی سارا زمانہ آپ کے در کی بھیک کا بھکاری ہے اور آپ کے در پر پہنچتا ہے بھیک لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے، روحانیت کی خیرات، دین اسلام کی خیرات، دین متین کی خیرات، اور آپ سبھی کو نوازتے ہیں۔ لہٰذا ہند الولی غریب نواز نے بھی رب کی تعریفیں کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اور جب انہی تعریفوں کو لے کر ہم کربلا چلتے ہیں تو مولا حسین نے اپنے گھر کو لٹایا، اپنے اہل و عیال کو لٹایا، اپنے کنبے کو لٹایا اور خود بھی شہادت کا درجہ پایا۔ سید الشہداء مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین کی اصل صورت اگر کسی نے پیش کی ہے تو مولا حسین ہے، جنہوں نے کربلا میں سر کٹا کر بتا دیا اس طرح سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ لہٰذا کربلا شریف میں بھی 5 حروف ہیں اور مدینہ میں بھی 5 حروف ہیں۔ اس بات کو تو الفاظوں کے ذریعے بتانے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کے خاطر کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام 5 حروف جو الحمد میں ہیں وہ نسبت رکھتے ہیں کربلا سے، بغداد سے، اجمیر سے، بریلی سے، مدینے سے، اور ان تمامی کو نور حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، اللہ کے نور سے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو۔ الحمدللہ، الف لام ہے میم دال، یہ 5 حروف ہوئے، اور للہ میں 3 حروف ہیں، لام لام اور پھر ہے۔ للہ میں 3 اور الحمد میں 5، یہ کل 8 حروف ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بھی 8 بنائے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یقین کامل یہ ہے کہ جو کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو الحمدللہ کہتے ہی وہ جنتی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے بخشش کا پروانہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ ابھی ہماری ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں محض الحمدللہ کا بیان ابھی آپ حضرات نے سنا، اور یہ بھی ابھی نامکمل ہے۔ محض چند باتیں جو خیالات کے طور پر میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، کیونکہ گزشتہ جو بیانات ہوئے اعوذ باللہ کا بیان، تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی بیان مکمل نہیں، لہٰذا جیسے جیسے آگے بڑھیں گے جب کوئی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ آج میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں کے متعلق 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن عظیم کی تلاوت سے پہلے تو اس کو یوں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کر رہا ہے
کہ اے پروردگار عالم یہ طلب اجازت ہے، میں اجازت چاہتا ہوں تیرے پاک کلام کو کھولنے سے پہلے، ابتدا کرنے سے پہلے تجھ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ لہٰذا بندہ طلب اجازت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو طلب اجازت کے عوض قرآن عظیم کے نور سے معمور فرماتا ہے، اس کی زندگی خوشحال بناتا ہے۔ لہٰذا جب ہم تلاوت کریں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ایک واقعہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مجھے یاد آتا ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ قبر کے اوپر معنی قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اب اس قبر والے پر عذاب کی جگہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم، ابھی میں نے دیکھا تھا اس بندے پر جو قبر میں ہے عذاب قبر کا نزول ہو رہا تھا اور یہ عذاب میں گرفتار تھا۔ اب میں پلٹ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے عذاب کو ہٹا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے، ہاں اے میرے خاص بندے، اے میرے پیغمبر، یہ وہ بندہ ہے کہ جب یہ دنیا میں تھا بہت گنہگار تھا، لیکن اس کی موت سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اسے مدرسے میں داخل کیا جائے۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور اب وہ مدرسے میں داخل ہوا ہے اور وہ مدرسے میں پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری رحمت کو حیا آئی کہ میں اس کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں نے اس کو عذاب سے معاف کیا اور عذاب قبر سے اسے آزادی دی اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ لہٰذا سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اگر والدین کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، والدین کا عذاب معاف ہو سکتا ہے، تو اگر ہم مکمل قرآن عظیم پڑھیں تو 113 مرتبہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک مرتبہ درمیانی سورت میں، یعنی 114 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہم تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے ہم تلاوت کریں تو بہت بہت نیکیاں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ خاص نسخہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، برکت کے طلبگار ہیں، اس کے رحم کے طلبگار ہیں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بار بار کئی بار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اسے وظیفہ بنا لے، روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اللہ تعالیٰ بے حساب نعمتوں سے اس بندے کو سرفراز فرمائے گا۔ اور بھی ابھی بیان اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا باقی ہے، اور سورہ فاتحہ میں ابھی محض ہم نے الحمدللہ تک کچھ بات سمجھی ہے، ابھی اور آگے تفسیری بیان نہ ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوران گفتگو کسی طرح کے الفاظ جو ناقابل قبول ہیں اگر ایسے زبان سے نکلے ہوں تو میں صدق دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی تعلیمات اور فیس بک پر ہمارے اس لائیو بیان کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ لوگ مستفیض ہوں۔ ابھی بیان بہت ہلکا
اپنی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی بہت تھوڑا بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی بہت سارا بیان اس کے اندر ضخیم بیان باقی ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ تھوڑی آسانی رہے آپ کو بھی مجھے بھی۔ ابتداً تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درس قرآن ہمارے قلوب کے اندر داخل فرمائے، ہمارے قلوب کو درس قرآن سے منور و مجلی فرمائے۔ السلام علیکم۔